بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر براہ راست اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ اور یہ پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے اور سنتے ہیں، ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہر روز آپ لوگوں کی لائیو کالز بھی پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں، سوالات شامل کیے جاتے ہیں، جوابات ان سوالات کے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ اور جوابات کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام میں ہر روز علماء کرام، مشائخ، سادات کرام جو کہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوا کرتے ہیں، آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور گفتگو بھی ہماری اپنے مہمانوں سے مختلف موضوعات پر، کسی نہ کسی ایک موضوع پر، کسی ٹاپک پر پروگرام میں ہماری گفتگو بھی رہتی ہے۔ ہر روز کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام میں گاہے بگاہے آپ ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ جب جب ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ، ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا ہمارے آج کے پروگرام استخارہ میں۔ اور پروگرام کے آغاز میں آپ لوگوں کے لیے ہر روز ہی بتا دیا جاتا ہے، پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ لائیو کالز ہیں، اور لائیو کالز کے لیے نمبر آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ کال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ کچھ بھی شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ بالکل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی، اور خط کے ذریعے، یعنی ہمارے ایڈریس پہ جو آپ لوگوں کے خط ہمیں ملتے ہیں جواب لفافے کے ساتھ، اور اس میں بھی آپ لوگ اپنے سوالات، اپنے بارے میں ہمارے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کی جاتی ہے۔ اور کوشش بھرپور یہی رہتی ہے ہماری جانب سے بھی ہر روز پروگرام میں کہ ایک تو آپ لوگوں کی کالز بھی زیادہ سے زیادہ شامل کی جائیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کال نہیں ملتی ہے پروگرام میں، کوئی لائن کا ایشو ہوتا ہے یا پھر کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہماری طرف سے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی کالز ہم شامل کر سکیں اتنی کالز میں پروگرام میں شامل کی جائیں۔ اور ویسے ہی آج کل بہت سے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، اور صرف جو ہے وہ روحانی طور پہ نہیں، ہر حوالے سے کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی مسئلے میں، کسی نہ کسی پریشانی میں ہمیں مبتلا نظر آتا ہے۔ اور بالخصوص جہاں پہ ہم رہنے والے ہیں، اپنے وطن، اپنے ملک پاکستان کے لیے بھی بالخصوص دعا ہمیں کرنی ہے کہ مالک کائنات اس کو بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ اور یقیناً اپنے وطن سے محبت بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اپنے قرب و جوار سے، اپنے دوست احباب سے، اپنے جاننے والوں میں سے، عزیز اقربا سے محبت کا تقاضا بندہ مومن کا ہونا چاہیے۔ ماہ رجب کی پرنور ساعتیں ہیں، مبارک گھڑیاں ہیں، اور جیسے کل ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ بہت سے مقدس جو ہے وہ ایام اس ماہ مبارک میں، اور بہت سے بزرگوں کے خاص دن ہیں، اور سفر معراج ہے اس میں بالخصوص آقا کریم علیہ السلام کے حوالے سے، اور پھر بہت سے ایسے خاص دن ہیں جو ہمیں برکات سمیٹنے کا موقع کسی نہ کسی وقت میں، کسی نہ کسی لمحات میں ہمیں میسر آتا رہتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات اپنا کرم اور اپنا فضل خاص طور پہ فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ بالخصوص اگر کچھ ماہ رجب کی برکات کو سمیٹنے کے لیے اگر کچھ وظائف اس حوالے سے ہوں تو میں ضرور جو ہے وہ گزارش کروں گا علامہ صاحب قبلہ سے کہ آپ کچھ مختصر انداز میں فیض و برکات جو ہے وہ ماہ رجب کے حوالے سے، ساتھ ہی میں وظائف کی صورت میں، یا پھر جو بھی بندہ مومن کے لیے حکم ہے وہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا، پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، آپ نے آج پھر موقع دیا، اور انتہائی خوبصورت اور اہم عنوان پر آپ نے لب کشائی کا مجھے موقع دیا۔ جزاک اللہ خیر۔ رجب شریف کا یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ اسلامی مہینوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے آپ نے خود انٹرو میں فرمایا کہ بہت سی ہماری مقدس شخصیات اور ہمارے اکابرین جو ہیں ان کے ایام اس ماہ رجب شریف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پھر سب سے اہم اس ماہ مقدس کو جو اعزاز حاصل ہے وہ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے۔
اس ماہ مبارک کو آپ دیکھیے تو یہ شعبان المعظم اور رمضان کریم کا یہ ابتدائیہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ماہ رجب شریف کے آغاز کے ساتھ ہی آپ اپنی عبادات میں مزید جو ہے وہ اضافہ فرماتے چلے جاتے بتدریج، روزے جو ہیں وہ بھی بڑھتے چلے جاتے، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب شریف کا چاند نظر آتا تو یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ رجب شریف کو ہمارے لیے برکت والا بنا، شعبان کے تک ہمیں پہنچا، پھر رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو یہ مہینہ بیسیکلی یوں سمجھیے، آسانی کے لیے سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لیتا ہوں کہ رجب شریف کا مہینہ اپنے اندر اپنے من اپنے دل کی زمین کو نرم کرنے کا مہینہ ہے، سبحان اللہ، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم میں اپنے آنسوؤں کے ذریعے اس نرم کی ہوئی زمین اور اس میں ڈالے ہوئے بیج کو پانی دینے کا ٹائم ہے، اور ماہ رمضان المبارک میں پھر اس بیج سے اگنے والی فصل کو کاٹنے اور سمیٹنے اور اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت تک پہنچانے کا ٹائم ہے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم رجب شریف کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، ہم شعبان المعظم کی برکات کو بھی صحیح معنوں میں سمیٹ نہیں پاتے، اور جیسے ہی رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے ہمیں ایک دم بڑا ولولہ اور جذبہ سا اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، اور ہم عبادات کی طرف اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں، لیکن پھر چند ہی دنوں میں وہ جذبہ، وہ ہماری چستی، وہ ہمارا ایک توانائی کے ساتھ مسجدوں کی طرف جانا، عبادات کی طرف جانا، تلاوت قرآن کی طرف جانا، وہ ماند پڑتا چلا جاتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دم سے جب کسی کام کے لیے اٹھتے ہیں تو وہ پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ جب آپ رجب شریف سے اپنی روٹین آہستہ آہستہ ڈیولپ کرتے چلے جاتے ہیں تو پھر رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، اسے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ماہ رجب شریف میں جہاں ہم اپنی اسلام کی بڑی عظیم شخصیات، جلیل القدر شخصیات کے ایام کے ذریعے سے اپنے آپ کو اپنے دین سے جوڑتے ہیں، وہیں ان شخصیات کی مبارک زندگیوں سے بھی روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ان ہستیوں کے معمولات جو ہیں ان کو بھی سمجھیں، پڑھیں، اور ان کے مطابق اپنی زندگی کے معمولات کو ترتیب دینے کی کوشش کریں۔ یہ بات یقینی ہے کہ ہم ان شخصیات جیسے عمل نہیں کر سکتے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمیں اگر ان سے غلامی کا دعویٰ ہے، اگر ہمیں ان سے محبت کا اور ایک ان سے عقیدت کا ایک ہمارا دعویٰ ہے، تو پھر اس دعوے کی دلیل یہ بنے گی کہ ہم ان ہستیوں کی جو مبارک سیرت ہے، جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ان کو کس حد تک اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا کوشش کی بات میں کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وہی بن جائیں گے، وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ ایک ہی ایک ہستیاں اپنے زمانے میں تشریف لائیں، مختلف زمانوں میں اللہ کی چنیدہ، اللہ کی پسندیدہ ہستیاں ہیں، وہ اہل بیت اطہار کے افراد ہوں، وہ صحابہ کبار میں سے ہوں، یا وہ اولیاء کاملین میں سے ہوں، وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، چنیدہ لوگ تھے۔ ہم وہ نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنی محبت اور غلامی کا اظہار جہاں محافل سجا کے کرتے ہیں، وہی ان کے کردار کو اپنانے کی جستجو کر کے بھی ہم اپنی محبت کا اظہار جو ہے اس کو مزید چار چاند لگا سکتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے کہ اس ماہ رجب میں کیا کیا جائے، تو سب سے پہلے تو فرائض کی پابندی بہت لازم ہے۔ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ہم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ بالکل ایسا فرائض کی پابندی کے بعد آپ کوشش کیجئے تہجد کی نماز ادا کرنے کی، اور جس حد تک ممکن ہو روزے رکھے جائیں۔ یہ آج کل سردیوں کا موسم ہے، دن بھی چھوٹا ہے، پیاس اور بھوک بھی اتنی محسوس نہیں ہوتی، تو اگر آپ ہفتے میں 2 روزے بھی رکھ لیں، پیر اور جمعرات، پیر شریف کا اس نسبت سے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ولادت باسعادت کا دن ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے، تو اس سنت کو اگر ادا کرتے ہوئے ہر پیر شریف کا روزہ آپ رکھنا شروع کر دیں، اور جمعرات شریف کا روزہ ساتھ آپ ایڈ کر لیں، 2 روزے رکھیں، درود شریف کی کثرت کیجئے، اور اپنی ان اسلام کی مقدس شخصیات کی یاد میں محافل کا اہتمام کیجئے، بھلے محدود پیمانے پہ کیجئے، اپنے گھر کے اندر کیجئے، اپنی فیملی کو بٹھائیے، محلے کے امام صاحب سے گزارش کیجئے کہ تشریف لائیے، آج اس عظیم ہستی کا دن ہے، تو ان کے بارے میں
ہمیں ہمارے بچوں کو آ کر ذرا آگاہ فرمائیے کہ ان کی خدمات، ان کی قربانی اسلام کے لیے، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا تعلق، جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی والہانہ محبت و عشق کی داستانیں ہمیں سنائیے، تاکہ ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی اللہ رب العزت کی محبت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی جو ہے اس کی تڑپ پیدا ہو۔ تو یہ کرنے کے کام ہے، درود شریف کی کثرت کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے کثرت کے ساتھ، اور 2 روزے کم از کم آپ رکھیے، زیادہ رکھنے کی اللہ توفیق دے دے تو سبحان اللہ۔ پھر سحر و افطار میں جب آپ دعائیں اور التجائیں اپنے مالک کے حضور پیش کریں گے، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ رجب شریف کا مہینہ کتنی عظمتوں کا حامل ہے اور کتنی رفعتوں کا حامل ہے، اور جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاص توجہات بھی آپ کو حاصل ہونے والی ہے اگر آپ اس رجب شریف کو آپ صحیح معنوں میں اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرب کے حصول کے لیے آپ اگر اس ماہ مبارک کو استعمال میں لائیں تو یقین کیجئے آپ کا شعبان اور رمضان یادگار ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، خوبصورت گفتگو کا آغاز علامہ صاحب قبلہ نے فرمایا ہے، اور اپنے انداز میں کل بھی جس طرح کل ہمارے ساتھ شاہ صاحب قبلہ تھے اور ماہ رجب کے حوالے سے گفتگو کی گئی، تو آج بھی ہم نے چاہا کہ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب بھی اپنے انداز میں جو ہے وہ کچھ وضاحت فرمائیں، اور جو محبتیں بانٹنے کا موقع ہمارے لیے بالخصوص ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کے جو غلام ہیں، غلامان محمد کے لیے بہت سے ایسے آسان جو ہے وہ طریقے ہمیں نظر آتے ہیں، اور دیکھیے کیا خوبصورت بات ہے، جس طرح ماہ رجب کی بات کی علامہ صاحب نے، اور ایک مثال جو آپ نے پیش کی وہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، اور پھر ماہ رجب کے بعد شعبان المعظم ہے، اور پھر رمضان کریم ہے، اور اچھی بات سب سے زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان مقدس ایام سے، ان ماہ مبارک سے جو ہمیں سبق ملنا چاہیے اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، صرف روٹین کے مطابق اپنے آپ کو بدل لینے سے زندگی کے معاملات بہتر نہیں ہوتے ہیں۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب تک یہ سانسیں ہیں، جب تک زندگی ہے، پروردگار عالم ہمیں اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ اپنے تمام معاملات کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز بھی شامل کریں گے ساتھ ساتھ پروگرام میں، دیکھیں گے، اور پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو ہلو، السلام علیکم جی۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ ہلو، میں رضیہ بدامی باغ بول رہی ہوں۔ اچھا جی، جی میری بہن بتائیے گا۔ ابھی چینل آیا ہے کہ میرا بیٹا ہے، جی جی، اس کا رشتہ نہیں تھا، بڑی پریشان۔ تھوڑا سا اونچا بولیں اور سوال ذرا دوبارہ کریں۔ میں کیا، میں بدامی باغ بول رہی ہوں، میرا بیٹا ہے کہ ٹھیک ہے، تے اوندا نا رشتہ نہیں ہوندا، میں بڑی پریشان پڑے رشتے آ گئے پڑے ہوندا کہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ ہلو، ہلو، آواز اصل میں آپ کی بالکل بھی ہم تک نہیں آ رہی ہے، اور جس طرح آپ نے سوال کیا ہے بیٹے کے لیے جو بھی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، تو روحانیت کے حوالے سے نصیر احمد بیٹے کا نام ہے۔ مسئلہ کیا ہے ان کا بیٹے کا؟ اگر اچھا چلیں ٹھیک ہے، لائن ان کی ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ سے اگر کال ملے گی تو انشاءاللہ رہنمائی وضاحت میں کر دیں گے۔ لیکن نصیر احمد بیٹے کا نام، رضیہ غالباً انہوں نے اپنا نام بتایا، لاہور سے بات کر رہی تھی، تو سوال انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے اصل میں کیا ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور رہنمائی جو ہے وہ علامہ صاحب قبلہ فرما دیں گے، اور باقی پھر انشاءاللہ مزید رہنمائی بھی ساتھ میں آپ کی جو ہے وہ کر دی جائے گی۔ ایک کالر نیکسٹ اور ہیں، ان کو بھی بات شامل کر لیں، پھر اس کے بعد مزید آگے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، ہیلو، السلام علیکم۔
वालेकुम सलाम। जी, कौन बात करें? मैं लाहौर से बोल रही हूँ, रशीदा जवेद। क्या नाम बताया? रशीदा जवेद। अच्छा जी, बताइए क्या मसला है? मैंने अपने बेटे के मुतलक पूछना। बेटे का नाम? शाहिद शाहिद जवेद। शाहिद शाहिद जावेद। क्या मसला है जी? और बेटी के। हाँ जी, हाँ जी, मसला क्या है बेटे का? बेटे का नाम शाहिद जवेद। अच्छा, नाम हमने लिख लिया, आप मसला बताएं। हाँ, बेटे का मसला है कि वो मेरे जी जी, टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दें और फिर सवाल बताएं, बस मेहरबानी आप। अपनी कार बंद कर दूं? जी जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें आप, अच्छा, मेहरबानी। टीवी का वॉल्यूम बंद करना है। अच्छा। जी जी जी। अच्छा, मैं हाँ नहीं वॉल्यूम बंद कर। जी अच्छा, जी मैं कह रही हूँ कि मेरा बेटा जरा हाँ। हेलो हेलो हेलो। उसकी उम्र 4 हेलो। चलें, वो सब पहले जो हमारी बहन थी उनके बेटे के हवाले से कुछ रहनुमाई फरमा दें, फिर उसके बाद दोबारा इनके हवाले से देखते हैं। जी, वो नसीर अहमद साहब के बारे में पूछ रही थी। तो नसीर अहमद साहब जो हैं उनके माली मामलात कुछ डिस्टर्ब हैं, जॉब वगैरह कारोबार के हवाले से वो ज़ाहिर है क्राइसिस उनका है थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए आप अगर कोशिश करें रज़िया बीबी और आपके दीगर घर में जो अहबाब हैं, अफराद हैं, कि सूरह वाक़या अगर आप रात को पढ़ सकें, और अगर रात को पढ़ ना सकें, पढ़ने में इशू हो, तो आप नेट से उसको तिलावत सुन लें उसकी। रात को सोने से पहले आखिरी अमल जो आपके घर में हो वो सूरह वाक़या की तिलावत सुनी जाए अदब से, और फिर आप आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर आप पूरे घर वाले सो जाएं, और सुबह उठ के फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। फ़जर की नमाज के बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ये आप नसीर साहब को कहिए, वो पढ़ें। इंशाअल्लाह जो भी मसाइल हैं, अल्लाह करीम ने चाहा तो बहुत जल्द इंशाअल्लाह वो मसले हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरा जो सवाल है साहब, वो भी अगर नाम के मुताबिक कुछ उनकी रहनुमाई हो सकती है तो फिर, वरना शाहिद जावेद साहब का जहाँ तक इन्होंने पूछा है जी, नाम के हवाले से जो चीज़ समझ आ रही है, शायद ये इनका भी कोई इशू जो है वो इसी तरह का ही है। तो उसके लिए सूरह क़दर, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, ये जो है ये 7 मरतबा रात को सोने से पहले पढ़ के सोनी है। कुरान मजीद की मुख्तसर सूरह है, 30वें पारे में है, बड़ी मशहूर। तो इसको कम से कम 7 मरतबा आपने पढ़कर सोना है, और कोशिश करनी है कि आप कसरत के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम है या करीम, या करीम, जितना हो सके ये विर्द वालदा साहिबा भी कर सकती हैं, और अगर शाहिद साहब इस एज तक है कि वो पढ़ लें खुद, तो फिर उन्हें भी पढ़ना चाहिए इंशाअल्लाह। जो भी मसला आप बताना चाह रही थी, लाइन की वजह से, ख़राबी की वजह से आप नहीं बता सकी, या गुजारिश बार बार हमारे सुल्तानी साहब भी करते हैं कि जब आपकी कॉल मिल जाए तो फिर आप अपने टीवी की तरफ ध्यान ना किया करें, आप अपनी आवाज़ को बाद में रिकॉर्डिंग में सुन लिया करें। फेसबुक पे प्रोग्राम चलता है, वहाँ सुन लिया करें। यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है, वहाँ आप सुन लिया करें। यहाँ आप अपनी आवाज़ सुनने के चक्कर में दूसरों का टाइम भी वेस्ट करते हैं, और आपका अपना मसला भी हम तक नहीं पहुँच पाता। तो यही उसकी मिसाल बने शाहिद साहब की अम्मी जान। तो आप या करीमू पढ़िए, और 7 मरतबा सूरह क़दर जो है वो रात को सोने से पहले पढ़िए। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी। दो जो है वो कॉलर्स थे, और दोनों के सवाल भी कुछ मिलते जुलते थे, और दोनों के हवाले से इत्तफ़ाक़ कुछ ऐसा है कि मसला हमारे साथ पेश आया, मतलब आप लोगों के जो भी लाइन का इशू है, जो भी मामला है, तो बहरहाल इंशाअल्लाह दोबारा से जब कॉल मिल जाएगी तो ज़रूर हम आपसे बात करेंगे इंशाअल्लाह, अगर कोई मामला हुआ तो। और जी अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
جمیل بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جمیل صاحب لاہور سے، ٹی وی کا والیوم بند کر دیں اور سوال کیجیے گا محترم۔ سر کاروبار میں مسئلہ ہے۔ کاروبار میں، والدہ کا نام بتائیے۔ شمیم۔ کیا کاروبار ہے میرے بھائی؟ جوتوں کا۔ جوتوں کا، ٹھیک۔ کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ 10-12 سال ہو گئے۔ اور مسائل کب سے آنا شروع ہوئے ہیں؟ مسائل کو 3-4 سال سے ہی ہیں، اس طرح سے پہلے جیسے تھا ویسے نہیں ہے، کارخانہ ہے میرا۔ اللہ کریم مہربانی کرے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو پوچھنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال سے ویسے ہی جو ہمارا ملک جن جو ہے وہ کرائسس سے گزر رہا ہے اور جو چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی نظر آتی ہے، لیکن پھر بھی ہر حال میں ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے اور اس کریم کا شکر ادا کرنا ہے کہ اسی کی مہربانی سے زندگی کے تمام معاملات خیر و عافیت سے چل رہے ہیں۔ اور باقی رہا جہاں تک آپ کا سوال اور مسئلہ، تو انشاءاللہ رہنمائی علامہ صاحب قبلہ فرما دیتے ہیں آپ کی۔ جمیل بھائی، ایک تو کوشش کیا کریں باوضو رہنے کی۔ باوضو رہنے سے بہت سے مسائل آپ کے انشاءاللہ حل ہوں گے۔ دوسرا، نماز میں سستی ہو جاتی ہے آپ کی طرف سے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں، خاص کر فجر کی نماز ایک ایسی نماز ہے میرے بھائی کہ جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سی نوازشات ہوتی ہیں۔ رزق کے حوالہ سے خاص وہ وقت ہے کہ جب رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں آپ کبھی غور کیا کریں، اس وقت آسمان پہ آپ کو پرندے اڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ آپ اگر دیہاتوں میں جنگلوں میں چلے جائیں تو آپ کو جانور نظر نہیں آئیں گے۔ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ رات ہمارے اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے۔ اور جیسے ہی صبح کا اجالا طلوع ہونا شروع ہوتا ہے، ویسے ہی آسمان پہ آپ کو پرندے اڑتے ہوئے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں رزق کی تلاش میں۔ انسان کے لیے بھی یہی ٹائم ٹیبل اللہ نے بنایا ہوا ہے۔ ہم اس ٹائم، قبولیت والے ٹائم کو ضائع کر دیتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ تو آپ اگر کوشش فرمائیں فجر کی نماز کی پابندی کریں، باوضو رہیں، اور سورہ کوثر شریف 41 مرتبہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 41 مرتبہ آپ فجر کی نماز کے بعد یہ پڑھنا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے کاروبار کے معاملات پہلے سے بھی، جن کو آپ بہتر کہتے ہیں، ان سے بھی بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھیں گے جی، ہم نیکسٹ کالر ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کریں؟ میں بھائی نصیر بہن بات کر رہی ہوں، تو ہم نے بھائی کا رشتہ کرنا، کہیں ہو نہیں رہا۔ بھائی کا نام کیا ہے؟ نصیر احمد۔ نذیر احمد۔ ہلو، چلیں لائن ہی ڈراپ ہو گئی ہے۔ نذیر صاحب کا مکمل سوال تو یہی تھا خیر، لیکن نام ہم نے پوچھنا تھا تو وہ نہیں جو ہے وہ معلوم ہو سکا۔ بہرحال رہنمائی جو ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ شادی کے حوالے سے چونکہ سوال ہے، آپ کا مسئلہ ہے، رشتہ آپ کر رہے ہیں تو ہو نہیں رہا ہے، اب وجوہات کیا ہیں وہ انشاءاللہ علامہ صاحب ہی بہتر بتا سکتے ہیں۔ جی میری بہن، ایک ہوتا ہے رشتہ آنا ہی نہیں یا رشتہ ملنا ہی نہ، ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے رشتہ ملتا ہے لیکن کبھی آپ کو پسند نہیں آتا اور کبھی آپ ان کو پسند نہیں آتے، تو آپ کے ساتھ یہ دوسرے والا مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ بالکل ہی کوئی بندش ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا یا معاملہ نہیں ہے، تو آپ تھوڑا سا اپنا لیول جو ہے اس کو نیچے لائیں، اور تھوڑا سا آپ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو ذرا نیچے لائیں، انشاءاللہ اللہ کریم خیر فرمائے گا۔ اور دوسرا، آپ نے اپنے بھائی کو کہنا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، اللہ کریم کا ایک مبارک اسم ہے اور بڑا ہی مجرب ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یہ 312 مرتبہ آپ کے بھائی، اور اگر آپ کے بھائی نہ پڑھیں تو آپ ان کی بہن ہونے کے ناطے آپ ان کے لیے پڑھ سکتی ہیں، لیکن پڑھنا یہ فجر کی نماز کے بعد ہی ہے۔ نماز کی پابندی کریں گے اور رزق حلال اگر ہوگا تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ رشتے کا معاملہ آپ کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ جی، انشاءاللہ۔ جواب آپ نے سن لیا ہے جی، اور رشتے کے حوالے سے ہی مسئلہ ہے چونکہ، تو رہنمائی علامہ صاحب قبلہ نے فرما دی ہے، اور وظائف بھی آپ کو بتائے ہیں، اور پروردگار عالم کے اس مبارک نام سے اور اس ذکر سے، اس تکرار سے اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور معاملات میں بہتری آئے گی۔ اور جس طرح بتایا گیا تھوڑا سا اس پہ بھی آپ ساتھ میں عمل کیجیے گا،
انسان ہمیشہ اپنے معاملات کو اپنے ہی مطابق اگر لے کر چلے اور اسی طرح زندگی میں چلائے تو چیزیں آسان ہوتی ہیں. اگر انسان تھوڑا سا اپنے اس سرکل سے، اس جو پیرامیٹر سے آؤٹ ہوتا ہے تو پھر پریشانیاں یقیناً اس کے لیے ہوتی ہیں. تو کچھ چیزیں آپ لوگ دیکھیں، کچھ جو جہاں پر آپ دیکھنے جائیں رشتہ یا جہاں پر ہو، اللہ کریم مہربانی کرے ان کی طرف سے ہوں تو چیزیں مل کر ایسی ساری معاملات زندگی میں آگے بڑھتے ہیں. ایسا تو ممکن نہیں ہوتا کہ انسان، یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، آپ سمیت ان سب کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جو یہ سوال تو کرتے ہیں، یہ مسئلہ تو بیان کرتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے بیٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے بیٹے کا مسئلہ ہے، لیکن وہ اس چیز کی وضاحت ساتھ میں نہیں کرتے ہیں کہ ان کے ہاں ان کے جانب سے کیا مسائل پیش آ رہے ہیں. بہت سے ایسے رشتے جن کی رکاوٹ اور جن کی ابھی تک کی جو خاص وجہ نظر آتی ہے وہ یہی نظر آتی ہے کہ لڑکے والے ہیں اگر تو وہ بھی بہت کچھ اپنے سے بڑھ کر چاہتے ہیں، اور لڑکی والے بھی یہی چاہتے ہیں کہ بہت کچھ بڑھ کر ہو. اگر چیزیں مل جائیں، آپس میں ایسا اچھا پیچ اپ ہو تو یقیناً زندگی گزارنے کے جو ہے وہ آسان طریقے ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ کے لیے بھی، اور بالخصوص جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، جن کے لیے مسائل پیش آ رہے ہیں آج کل کے وقت میں شادی کے حوالے سے، وہ ہماری بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، یا پھر ہمارے بھائی ہوں، کوئی بھی ایسا احباب ہوں، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں. اور وظائف کے بعد پھر آپ دوبارہ سے رابطہ کیجیے گا، جو بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی مزید آپ لوگوں کو بتائی جائے گی. اور یہ خاص طور پر جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ماہ رجب کے حوالے سے بھی ساتھ ساتھ راؤ صاحب قبلہ سے، تو مبارک مہینوں میں ہمارا تو الحمدللہ یہ ایمان ہے، اور ہم تو بہت برکتوں والے ان ماہ مبارک کو سمجھتے ہیں اس حوالے سے بالخصوص کہ اگر کسی نئے کام کا آغاز کیا جائے یا پھر کسی زندگی میں کسی بھی نئی چیز کو شامل کیا جائے تو یہ بہت مہربانی ہوتی ہے. تو خاص یہ بڑے دن ہیں رجب شریف، اور پھر آگے شعبان المعظم کی پر نور ساتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور مالک نے چاہا تو رمضان کریم بھی انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہم لوگ دیکھیں گے، اور فیض و برکات کو بھی سمیٹیں گے انشاءاللہ. ماہ مبارک کے بہت جلدی سے، بہت تیزی سے جو ہے وہ وقت آگے بڑھتا ہے، اور بالکل بھی ہم ہر سال مطلب اگر محرم شریف ہو جائے تو ہم محرم کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ربیع الاول آ جائے تو اس حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ ابھی تو جو ہے وہ یہ دن گزرے ہیں اور پھر سے یہ دن آ گئے ہیں. تو کس قدر ہم جو ہے وہ زندگی میں آگے بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور المیہ یہ ہے کہ ہم آگے تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں اور کیا کر کے جا رہے ہیں. تو حقیقت تو یہی ہے علامہ صاحب قبلہ کہ ایسے دنوں سے، ایسے ایام سے، ان ہستیوں کے دنوں سے اور ان کی نسبتوں سے ہمارے لیے کیا سبق ہونا چاہیے وہ بھی اپنے انداز میں ہمارے دیکھنے والوں کو ضرور بتائیے گا. بہت اہم اشارہ آپ نے فرمایا ابو بکر بھائی کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں. جی اللہ اکبر. یاد رکھیے گا انسان اس زندگی سے اگلی زندگی میں جب منتقل ہوتا ہے تو پیچھے وہ اپنی یادیں اور اپنے اعمال چھوڑ کے جاتا ہے. بالکل ایسے، بالکل. اور وہ باقی رہتے ہیں. اگر آپ خوش اخلاق ہیں، اگر آپ دوسروں کے خیر خواہ ہیں، آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کو کھانا کھلانے والے مہمان نواز ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کی پریشانیوں مشکلات میں ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں، تو آپ یقین کیجئے آپ یہ اتنی اچھائیاں چھوڑ کے جائیں گے کہ آپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. بالکل ایسے. لیکن اگر آپ اس کے الٹ اللہ نہ کرے چلے گئے تو پھر سوچئے گا کہ آپ کے لیے دعاؤں کی جگہ کچھ اور ہوگا، اور پھر وہاں آپ کے لیے پریشانی، وہ دعائیں بد دعائیں میں بدل سکتی ہیں. اور یقیناً یہ سارے معاملات اللہ کریم مہربانی فرمائے. کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ محمد فہد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فہد صاحب فرمائیے گا. سر میں نے کاروبار شروع کیا ہے ٹھیکے پہ ڈرائیونگ اسکول کا. اچھا جی. اس کے حوالے سے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ میرے لیے ٹھیک ہے کہ میرے لیے نقصان دہ، کیونکہ میں نے پہلے منتھ کام کیا تو مجھے بہت لاس ہوا، بہت نقصان ہوا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں اس کو مزید میں کنٹینیو رکھ سکتا ہوں کہ نہیں. اپنی والدہ کا نام بتا دیں. خورشید بی بی. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ لاہور جوہر ٹاؤن سے. جوہر ٹاؤن سے. ٹھیک. اور کوئی اس کے علاوہ سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ یہی ہے بالکل کاروبار کے حوالے سے ہے کہ میں اس کو کیا کر سکتا ہوں. اللہ کریم مہربانی فرمائے. چلیں انشاءاللہ جی ہم ضرور رہنمائی کرتے ہیں فہد بھائی آپ کی.
کام تو شروع کیا ہے اور اچھی بات ہے، اللہ کریم اس میں برکت دے، ہماری تو دعا ہی ہے. اور اسی لیے ہم اکثر کہا کرتے ہیں یہ نہیں کہ ہم سے کروائیں استخارہ یا پھر ہم ہی کریں استخارہ، کسی بھی ایسے اچھے کام کے لیے اور نئی چیز کے لیے استخارہ اگر پہلے کیا جائے تو بہت سی آسانیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے. تو بہرحال اب آپ نے چونکہ کام شروع کیا ہے اور کچھ بقول آپ کے کچھ لاس بھی آپ کو ہوا ہے، اللہ کریم مہربانی کرے اور اس لاس کے جو ہے وہ مقابل میں آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ، تو وہ اس کا بھی جو ہے وہ اجارہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جی علامہ صاحب قبلہ. جی فہد بھائی، اس میں آپ جو ہے یہ کام کریں بالکل، اور یاد رکھیے گا جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کی نیت بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. بالکل. تو آپ اپنی نیت خالص رکھیے گا اور ایک کام کیجئے گا. آپ نے نیا کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت ترقی دے گا، برکت دے گا. آپ اپنے پروفٹ کی کوئی پرسنٹیج طے کر لیں، 1%، 2%، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے، جتنی ہمت دے اللہ آپ کو، اس پروفٹ کے جو آپ نے پرسنٹیج طے کرنی ہے وہ آپ نے اللہ کی راہ میں ہر مہینے آپ نے لگانی ہے. اور اس میں پہلا حق آپ کی فیملی کا ہوگا، پھر آپ کے محلے کا، پھر آپ کے مدرسے قریب جو مسجد جو ویلفیئر کے کام ہیں ان کا. وہ جو پرسنٹیج آپ راہ خدا میں دینا شروع کریں گے وہ آپ کے سارے جو یہ لاسز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان کو انشاءاللہ اوورکم کر دیں. تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ آج سے نیت کر لیں، آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اتنے % میں اپنے پروفٹ میں سے راہ خدا میں لگاؤں گا ہی لگاؤں گا. دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے میرے بھائی، اور بار بار ہم کہتے ہیں جو بھی ہم عمل بتائیں گے ہم نہ بھی بتائیں، آپ نے پہلا پوائنٹ یہ ذہن میں رکھنا ہی رکھنا ہے کہ نماز کی پابندی، اس کے بغیر یہ عمل آپ کو فائدہ نہیں دیں گے. تو نماز کی پابندی کے ساتھ میرے بھائی فجر کی نماز کی سنتوں اور فرائض کے درمیان آپ ٹائملی اٹھے، سنتے ادا کریں. اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے. یہ 2 کام آپ کر لیجئے فہد بھائی، انشاءاللہ اللہ کریم اسی کاروبار کو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند بنانے والا ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی جواب سن لیا جی آپ نے، آپ تک پہنچا دیا گیا ہے اور انشاءاللہ ضرور اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. بہت کچھ انسان سوچتا ہے اور ممکن نہیں کہ ہر چیز انسان کے سوچنے کے مطابق ہو، تو ہوتا تو وہی ہے جو پروردگار عالم کی طرف سے ہو. تو انشاءاللہ مالک نے چاہا تو معاملات بہتر ضرور ہوں گے انشاءاللہ. لاسٹ کال ہے آج کی، اس کے بعد دعا کی طرف آئیں گے. السلام علیکم جی. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نصیر احمد بات کر رہا ہوں. ہلو. آپ کو جی جی آواز آپ کی آ رہی ہے، بتائیے سوال کیجیے گا. مجھے یہ بتائیں کہ میرا نماز کے لیے جو ہے ہلو. ہلو. آپ کی آواز پہلے آ رہی تھی لیکن ابھی ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. السلام علیکم جی. آواز آ رہی کال؟ ہلو. چلیں جی، لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی ان کی. وقت بھی ہمارا بالکل اب اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے اور آج جتنی بھی کالز شامل کی گئیں، جتنے نہیں بھی کالرز شامل ہوئے وہ دوبارہ سے انشاءاللہ کل کوشش کریں اور ان کو ہم شامل ضرور کریں گے پروگرام میں. آپ سب کے لیے دعا انشاءاللہ اللہ کریم اپنا کرم اپنا فضل فرمائے آپ سب دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر. ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل پروگرام استخارہ میں ہی. کل تک کے لیے اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، علامہ صاحب قبلہ کو اور ہماری کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین، آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو احباب شریک ہوئے کالز کے ذریعے، ان کی جو بھی پریشانی ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اے میرے اللہ تو بہتر جانتا ہے. مولا کریم اس ماہ رجب کے عظیم
مہینے کا صدقہ ان سب کی پریشانی مشکلات ختم فرما۔ اے میرے اللہ ان کی جو جائز مرادیں ہیں وہ سب پوری فرما۔ اے میرے مالک و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سفر معراج کا صدقہ ہمارے پروگرام کی ٹیم، انتظامیہ، ہمارے پروڈیوسر، چینل مالکان، اے میرے اللہ سب کو جزائے کثیر عطا فرما۔ تیری مخلوق کی بھلائی کے لیے یہ سیگمنٹ، یہ پروگرام کیا جاتا ہے خالصتاً تیری رضا کے لیے۔ اے میرے اللہ اس کو اپنی مخلوق اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے نفع مند بنا۔ اے میرے اللہ ہمارے اخلاص اور کوشش کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے وطن پاکستان کی سلامتی فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ اے میرے اللہ اس ماہ رجب شریف کی فیوز و برکات سے صحیح معنوں میں ہمیں مالا مال فرما۔ اے میرے مالک مولا اہل بیت اطہار کے عظیم نفوس قدسیہ جن کے ایام اس ماہ مبارک میں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے عظیم افراد جن کے ایام اس مہینے میں ہیں، یا اولیاء کاملین علماء ملت، اے میرے اللہ سب کے درجات بلند فرما اور سب کے روحانی فیض و برکات سے ہمیں مستفیض فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔